السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، روز کی طرح آج کا پھر ہمارا ترجمہ سورہ آل عمران کا ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہاں پہ پھر وہی یہودیوں والی بات آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے صرف چند دن جو ہے، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی اتنے دن ہم نے جہنم میں رہنا ہے، بس اتنا سا عرصہ ہم جہنم میں رہ کے ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کی باتوں میں، ان کے دین نے ما کانوا یفترون، اپنی بنائی ہوئی باتوں میں، یعنی وہ اپنی بنائی ہوئی باتوں میں ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کچھ اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ جو کافر ہے وہ کافر ہی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے اپنی بنائی ہوئی باتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایک دن نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن پھر دیکھنا ان کا کیا حال ہوگا کہ جس کے جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر حال میں آنا ہے، سب کو ہم جمع کریں گے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایک دن نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے فرمایا جس نے جیسے اعمال کیے اس کو اس کے اعمال کی طرح بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کمی زیادتی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ، تو دیتا ہے بادشاہت، مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی سب اختیار، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں کہ اللہ ایک دن کے لیے اللہ کی بادشاہی نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیشہ کے لیے بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو بادشاہت دے دے اور کسی سے چھین لے، کسی کو عزت دے دے اور کسی کو ذلیل کر دے، یہ سب اللہ ہی کو پتہ ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بیدک الخیر، کیوں کہ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے۔ کہ اس کا دوبارہ سے پھر سن لیں کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، اختیار سب تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی تو نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تیرا کام جو ہے کن کہنے کا ہے، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، سب تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی اللہ نے فرمایا رات کے بعد دن کو لے کے آنا تیرا کام ہے اللہ کا، اور رات کے بعد دن کو، دن کے بعد رات کو، یہ سب اللہ ہی کا کام ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ مردہ سے، اور تو نکالتا ہے میتی مردہ زندہ سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہاں پہ مثال، جیسے ایک مردہ انڈے سے ایک زندہ مرغی نکلتی ہے اور ایک زندہ مرغی سے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور تو نکالتا ہے زندہ مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ زندہ سے۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، یعنی رزق دینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے، اسی پر ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے کہ جس کو جتنا اللہ نے دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک انسان جب ایمان لا چکا ہے تو اللہ نے فرمایا اب وہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھے، بلکہ اپنی دوستی جو ہے وہ مومنوں ہی کے ساتھ رکھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کا مومن کے ساتھ ہی ہو، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام پس نہیں ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کا کوئی کسی چیز میں حق، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچاؤ کر کے۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو دو کافروں سے دوستی رکھے گا پھر اس کو میری طرف سے کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچو جتنا تم بچ سکتے ہو، اور جو کوئی کرے گا یہ کام پس نہیں ہے اس کا اللہ کی طرف سے کچھ بھی، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچاؤ کر کے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، یعنی اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی آیات دے کر، ہر طرح کی باتیں سمجھا کر اللہ ہر اچھے برے کی ہمیں تمیز سکھاتا ہے، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم چھپا لو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اس کو اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ ہماری دلی باتوں کو، اللہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کو اللہ سب کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم چھپا لو جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اس کو، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی صرف ہمارے دلوں کی باتوں کو نہیں جانتا بلکہ جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب کچھ جانتے ہیں، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، وہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔